اس دور میں جب ہم اللہ، اسلام اور توحید کے خلاف باتیں سنتے رہتے ہیں تو ہم کس طرح توحید پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک دفعہ تحقیق کرنے کے بعد اسلام پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے دل پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی پھر موٹیویشن ملتی ہے۔ مسئلہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ اللہ کو ایک دفعہ مانیں پھر اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں، آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو اگر اسلام کی حقانیت کے بارے میں کوئی ویلڈ پوائنٹ ہے کسی کے دل میں، یعنی اس کو لگتا ہے کہ ویلڈ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو وہ علماء سے پوچھے، اور جب ایک دفعہ وہ کلیئر ہو جائے نا تو پھر کسی وسوسے کا شکار نہ ہو، پھر بولے بھائی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں اسلام پہ راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے، میں نبی پہ راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے جو اللہ پہ اس طرح سے راضی ہو گیا نا، ذاق طعم الایمان، وہ اسلام کی مٹھاس کو چکھے گا، اس کو اسلام میں مزہ آئے گا۔ تو ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں آج کل، ان میں کچھ پروفیسر ایسے ہوتے ہیں جو سائنس سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی بنیاد تو مسلمان سائنسدانوں نے ڈالی ہے، اسلام نے ڈالی ہے، تو جو سائنسی ترقیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ مادہ پرست لوگ اتنا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی جب تک مخالفت نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی پڑھا لکھا نہیں سمجھے گا۔ تو یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسرز بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر وہ طلبہ کے ذہن خراب کرتے ہیں، کبھی ایتھیزم کو پروموٹ کرتے ہیں، کبھی مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ تحقیق کر کے ڈٹ جائیں اسلام پہ، اور پھر ایسے لوگوں کی یعنی لفٹ نہ کرائیں، ایسے لوگوں کو، ایسے چینل نہ دیکھیں جس میں اس طرح کی باتیں ایتھیسٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ انسان جب کسی کی باتیں سنتا ہے نا تو اس سے متاثر ہو یا نہ ہو، وسوسے ضرور پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی صحبت کا حکم دیا، اچھے لوگوں میں بیٹھیں آپ۔ اچھے کا مطلب جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، قرآن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا کی نظر میں جو اچھے ہیں۔ انسانوں کی نظر میں اچھائی کا کرائیٹیریا الگ ہے، جو گاڈ ہے، خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کی نظر میں اچھائی کا معیار الگ ہے۔ انسانوں کی نظر میں شراب پینے والا برا نہیں ہے، جو مادہ پرست لوگ ہیں، خدا کی نظر میں برا ہے وہ آدمی۔ تو زنا کرنے والا مادہ پرستوں کی نظر میں برا نہیں ہے، خدا کی نظر میں برا ہے۔ تو جب آپ ایک دفعہ اسلام پر ایک دفعہ آپ کو جو اشکالات تھے ان کے جوابات مل گئے، تو پھر ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیں۔ ہاں، کلاس کے دوران اگر کوئی پروفیسر ایسا کرتا ہے وہ تو آپ مجبور ہیں، لیکن یوٹیوب پہ جا کے سننا تو اس سے کیا ہوتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، دل میں اطمینان ختم ہوتا ہے۔ تو کیوں ایسے لوگوں کو سنا جائے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جس سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں؟ نقصان کیا ہوگا کہ عبادت کا لطف اور مزہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک دفعہ اسلام پہ ڈٹ جائے تو پھر، اور دیکھیں آپ نے 3 باتیں کی نا، اسلام، توحید۔ تو توحید تو نیچر ہے انسان کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ شرک سے انسان کو طبعی طور پہ نفرت ہو۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، بتاؤ ایک آقا ہو وہ زیادہ خوشی میں ہوگا یا جس غلام کے بہت سارے آقا ہوں؟ تو مشرک کے تو بہت سارے خدا ہوتے ہیں، وہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈپریشن میں رہتا ہے۔ تو اس لیے توحید پرستی تو ویسے ہی ایک سکون کا ذریعہ ہے، بھائی ایک ہی ہے ہمارا رب، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سب محتاج ہیں باقی سب۔ یہ تو ایسا دین فطرت ہے اسلام جس نے ہمیں توحید سکھائی ہے، اس میں تو وسوسے آنا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شیطان اپنا کام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔